الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد دو چیزیں ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے شوق۔ دونوں ہی چیزیں انسان کے لیے ضرورت کے بقدر ہونا چاہیے۔ خوف ہو تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں اور جو چیزیں انسان کے لیے ضرر اور تکلیف ہونے والی چیزیں، اس سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور انسان میں اگر شوق ہے تو پھر وہ چیزیں جو انسان کے لیے مفید ہیں، کارآمد ہیں، فائدہ مند ہیں، پھر وہ چیزیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ خوف بھی ہو، شوق بھی ہو۔ خوف زیادہ نہ ہو، اعتدال کے ساتھ ہو، اور شوق بھی اعتدال کے ساتھ ہو، کیونکہ اگر خوف زیادہ ہو گیا تو بھی نقصان دہ ہو، اور شوق زیادہ ہو گیا تو بھی نقصان دہ ہوگا۔ تو اعتدال کے ساتھ اوسط درجے میں خوف بھی رہنا چاہیے اور شوق بھی۔ دنیا کے اعتبار سے بھی یہ چیزیں ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی چیزیں یہ ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے ہم لوگ دیکھیں، انسان میں اگر خوف ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے وہ چیزیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں، ان کی نقصان کو، ان کے ضرر کو سوچ سوچ کر کے آدمی رکتا رہتا، بھائی یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو چیزیں آدمی کے لیے مفید ہوتی ہیں، فائدہ مند، نفع والی ہے، شوق ہوتا ہے، اس کو کر لیتا آدمی آسانی کے ساتھ۔ ایسے ہی دین میں بھی خوف بھی ہونا چاہیے، شوق بھی ہونا چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور دین میں یہ چیزیں انتہائی درجے کی مفید ہیں، دیندار بننے میں، ایسے ہی طاعت پر کا اپنانے میں، گناہوں کے چھوڑنے میں، یہ دونوں چیزیں اگر ہوں تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے آدمی کو یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر خوف کبھی ہے تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے خوف آ جاتا ہے، اور اگر اللہ کی محبت کا، اللہ کے کیا کہتے ہیں تعلق کا، شوق کی کبھی ہے تو پیدا ہو کر کے یہ چیز ہو جاتی ہے اس میں۔ اسی لیے بعض موقعوں پر خوف جو ہے یہ بڑے بڑے جرائم سے آدمی کو روک دیتا ہے۔ یہ حضرت والا نور اللہ مرقدہ نے ایک مثال بیان فرمائے کہ ایک شخص ہے، وہ رشوت کی عادت ہے اس کی، اور چھوٹ نہیں رہی، مبتلا ہے اس کے اندر وہ۔ تو ایک مرتبہ گورنمنٹ نے ان جرائم سے روکنے کے لیے اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نوٹوں پر باقاعدہ مہر لگا دی، اور اس کو استعمال کیا جا رہا۔ اب جو رشوت کا عادی ہے اس کو 50,000 وہی نوٹ مل گئے، اسے خبر نہیں۔ اب وہ تو خوش ہے کہ 50,000 ہم کو مل گیا، چلو ہمارا کام بنے گا۔ پیچھے سے اس کا کوئی دوست خیر خواہ ہمدرد آیا، کہا دیکھ اس نوٹ میں وہ پڑے ہیں، اس نمبروں کے نوٹ پر جو ہے مہر لگی ہوئی ہے، اور ایسے لوگوں کی تلاش ہو رہی ہے۔ تو حضرت والا نے فرمایا کہ اب ایک طرف وہ عادت اس کی رشوت کی پڑی ہوئی ہے، اور دوسری طرف خوف لگا ہوا پکڑے جائیں گے تو لازمت چلی جائے گی ہماری۔ تو فرمایا کہ اس وقت میں وہ جو عادت بری ہے اس پر عمل نہیں کرے گا وہ۔ اب اس کو یہ سوار ہے کہ اگر میرے پاس پکڑا گیا تو ملازمت بھی جائے گی، جیل میں چلے جائیں گے ہم۔ تو وہ تلاش کرے گا کوئی ایسی جگہ کو جہاں جلدی اس کو ڈال دے۔ اسی گھبراہٹ میں اس کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ہے ہاؤس کا وہ جو گٹر وہ کھلا ہوا مل گیا، وہ جلدی سے ڈال کر کے اس کو اطمینان ایک دم ہو جائے گا۔ تو یہ جو رشوت والی عادت تھی، رشوت کی جو رقم تھی، اس کو جو چھوڑا ہے اس نے خوف کی بنیاد پر چھوڑ دیا۔ اس نے یوں نہیں چھوٹ رہی تھی اس کی عادت، یہ آسان چھوٹ گیا اس پر ہے۔ اسی طریقے سے آدمی
بزرگوں کی صحبت جب بیٹھتا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے گناہوں پر ڈر پکڑ ہوگی، جہنم میں جائیں گے، سزا ملے گی، یہ خوف کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے پرانے سے پرانے گناہ کا جو عادی ہے وہ سب چھوٹ جائے گا ایک دم اس کو۔ اس لیے کہ جب ایک حکومت کی سزا کے ڈر کے بارے وہ 50,000 کا نوٹ اس نے گٹر میں ڈال دیا، دیکھا بھی نہیں کہ بعد میں اس کو اٹھا لیں گے آ کر کے ہم، وہ جان چھوٹ گئی اس کی وہاں پر، تو ظاہر ہے اللہ پاک کی جو سزا ہے، جو عذاب ہے، اس کا کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ چیز پیدا ہونے پر گناہ سے آدمی باز آ سکتا اس پر ہے۔ حضرت والا نے مثال دی ہے، فرمایا کہ اپنے دفتر سے 20,000 روپے رشوت لی اور موٹر سائیکل پر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل اس کے پاس آ کر رکی، اس پر اس کا ایک مخلص اور گہرا دوست بیٹھا تھا۔ اس نے آتے ہی کان میں کہا، DIG صاحب، میں اپنے پولیس گارڈ کے جیپ پر سوار تم کو پکڑنے آ رہے ہیں، کیونکہ تم نے جو رقم رشوت کے طور پر لی ہے اس پر پولیس افسران کے دستخط ہیں۔ رشوت ستانی کے جرم کو ختم کرنے کے لیے سرکاری طور پر یہ اسکیم چلائی گئی ہے تاکہ ایسے 2-4 کیس پکڑے جائیں تو معاشرے سے رشوت ختم ہو جائے۔ بس یہ سنتے ہی مارے ڈر کے اس کا دل دھڑکنے لگے گا۔ اس کے دوست نے کہا، ابھی جیپ 2 میل کے فاصلے پر ہے اور تیزی سے آ رہی ہے، تمہارا پتہ بھی انہوں نے نوٹ کر لیا۔ اب اس نے جلدی سے ادھر دیکھا تو ایک گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا۔ جب اس نے ڈھکن کھلا ہوا دیکھا تو کہا، اللہ جزائے خیر دے MC والوں کو کہ جس نے اس کا ڈھکن کر دیا، جلدی سے گٹر میں نوٹ ڈال دے گا۔ اس کے بعد اس نے اطمینان کا سانس لیا اور شکر ادا کیا کہ آج تو یہ گٹر بڑا کام آ گیا۔ حضرت شاہ صاحب نے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ کہ اس وقت اس شخص کو 20,000 رشوت کے روپے چھوڑنے پڑے یا چھوٹ گئے؟ چھوڑ کر خوشی ہوئی یا ناگواری ہوئی؟ وہ تو خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جان بچی، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر میں ان نوٹوں سمیت پکڑا جاتا تو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی، بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ کا خوف اور جنت اور دوزخ اور قیامت کا میدان، ساری چیزیں گویا کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر آدمی سوچتا ہے کہ بھائی گناہ کرنا تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، اور ایسا ایمان نصیب ہو جاتا ہے کہ گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے بلکہ خود بخود چھوٹ جاتے ہیں وہ۔ حضرت نے ایک واقعہ بھی سنایا۔ پھر الہ آباد میں ایک صاحب کی تنخواہ 1,000 روپے تھی اور 1,000 روپے رشوت بھی لیتے تھے، لیکن جب حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے جانے لگے، جو حضرت حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں تھے، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، اب آئندہ رشوت نہیں لوں گا، کیونکہ جب دوزخ میں جلوں گا تو کیا تم مجھے خدا کی آگ سے چھڑا لو گی؟ تو اس نے کہا، ہم تو خود پریشان ہوں گے، وہاں پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اس نے کہا کہ پھر آج سے رشوت نہیں لینی ہے، اسی 1,000 میں گزارا کرنا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ مگر یہ تو صبح جو پراٹھا اور مکھن وغیرہ ملتا ہے یہ کہاں سے آئے گا، یہ مجبور کر رہا ہے۔ لیکن نہیں، بس بات وہی ہے بھائی کہ آدمی یہ ارادہ کر لے کہ فائد سے رہیں گے، قناعت سے زندگی گزاریں گے، فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو اللہ پاک تھوڑی تنخواہ میں بھی سب ضروریات پوری فرما دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں رہتا اس میں۔ یہ جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں یہ جب ہی ہوتی جب آدمی کی آمدنی بڑھنے لگتی ہے، لیکن اگر آدمی گڑبڑ سڑبڑ میں آ رہی ہے اور اندر سے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ یہ آخرت کے لیے ہمارے لیے جو وبال جان بنے گی، تو پھر انشاءاللہ اللہ ہی کی طرف سے ایسی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جتنا حلال کا مل رہا ہے اسی میں ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اور حلال میں اللہ پاک نے برکت بہت رکھی ہے۔ حرام کتنا بھی کما لے آدمی، لیکن بے برکتی لازمی ہے اس کے لیے، اور جو کچھ صحیح رقم ہے وہ بھی ساتھ چلی جاتی ہے۔ اور حلال کے ساتھ اگر آدمی رہتا ہے اللہ برکت بھی دیتا، ضروریات بھی پوری ہوتی۔ تو بات اس پر چلی تھی، 2 چیزیں اللہ پاک ہم سب کو عطا فرما دے۔
ایک اپنا خوف اور ایک شوق، یہ دونوں چیز اگر پیدا ہو جائیں تو گناہ بھی چھوٹیں گے اور نیکیوں پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔